صنعت کو تباہ کر دیا، تم نے کاروبار کو تباہ کر دیا، تم نے تاجر کو تباہ کر دیا، تم نے ہر طبقے کو مہنگائی کی چکی میں پیس کر رکھ دیا۔ تمہیں جانا ہوگا کیونکہ تم نے ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا۔ تم کو جانا ہوگا کہ تم نے 3 سالوں میں ایک اینٹ تک نہیں لگائی، اور لاہور کے میرے بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، گواہی دیتے ہو نا کہ شہباز شریف نے تمہاری دن رات خدمت کی، گواہی دیتے ہو نا کہ شہباز شریف نے نہ صرف لاہور کو سنوارا بلکہ پورے پنجاب کو سنوارا اور سجایا۔ یاد ہے نا وہ دن جب کسی کے ساتھ اتنی سی بھی زیادتی ہوتی تھی تو شہباز شریف بھاگا بھاگا پہنچتا تھا آپ کے پاس۔ اور یہاں پر آج کورونا ہے، کوئی وزیر اعظم، کوئی وزیر اعلیٰ آپ کو ہسپتالوں کے چکر لگاتا نظر نہیں آتا۔ یاد ہے نا جب آپ کے پاس یہ ڈینگی کی وبا آئی تھی، یاد ہے شہباز شریف نے کس طرح آپ کی خدمت کی تھی؟ آج وہی شہباز شریف کوٹ لکھپت جیل کے زندانوں میں بند ہے۔ بولو شیم۔ اور وہ حمزہ شہباز شریف، میرا بھائی حمزہ شہباز شریف، جس نے آپ کی خدمت میں دن رات ایک کیے، آج وہ بھی کوٹ لکھپت کے سلاخوں کے پیچھے بند ہیں۔ تو آخر میں میرے لاہور کے بھائیوں اور بہنوں، میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ یہ بات سمجھیں کہ آپ کے ووٹ کی عزت ہوگی۔ آپ کے ووٹ سے اگر حکومتیں آئیں گی، وزرائے اعظم آئیں گے، تو وہ آپ کے ووٹ کی قوت سے اگر آئیں گے تو ان کو آپ کا خیال ہوگا۔ اگر جعلی اور ووٹ چور حکومت آئے گی، اس کو صرف اپنی نوکری کی فکر ہوگی، اس کو آپ کی فکر نہیں ہوگی۔ عمران خان کو صرف یہ فکر ہے کہ کسی نہ کسی طرح میری نوکری بچ جائے۔ تو کیا جعلی حکومت کی گرتی ہوئی دیوار کو آخری دھکا دینے کے لیے تیار ہو؟ اور لاہور کے باسیوں، لاہور کے محب وطن شہریوں، اپنی بہن کے ساتھ ذرا وعدہ کرو کہ اگر اسلام آباد کی طرف آپ کو لانگ مارچ کرنا پڑے تو نکلو گے گھروں سے؟ نکلو گے؟ اور جتنے دن رکنا پڑے گا اپنی بہن اور بیٹی کے ساتھ رکو گے؟ وعدہ؟ ہاتھ اٹھا کے وعدہ؟ چلو آخر میں میرے ساتھ لاہور زندہ باد کا نعرہ لگا دو۔ لاہور! نواز شریف! نواز شریف! شہباز شریف! پاکستان مسلم لیگ نون! لاہور کے شیر زندہ باد! پی ڈی ایم زندہ باد! اور ہاں ایک اور بات، میرے بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب بات کریں گے، مولانا فضل الرحمان صاحب بات کریں گے، اور آخر میں آپ کے اور میرے محبوب قائد محمد نواز شریف آپ سے خطاب کریں گے انشاءاللہ۔ تو ان کا خطاب سنے بغیر جانا نہیں، میں بھی یہیں بیٹھوں گی، آپ بھی یہیں بیٹھو۔ تو آخر میں اپنے پیارے ملک پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا دو۔ پاکستان! پاکستان! بہت بہت شکریہ لاہور والوں، ہنستے رہو تے وسدے رہو تے جیوندے رہو تے آباد رہو۔ تقدیر کا دھارا پہ کوئی اور نہیں بس شیر، تقدیر کا دھارا پہ حاصل کو ہم للکاریں گے، ظلمت کو
اب اگلے مہمان کو دعوت خطاب دینے کے لیے صدر پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب جناب قمر زمان قاہرہ صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اگلے مہمان کو دعوت خطاب دیں. پی ڈی ایم کے قائدین اور پنجاب بھر سے آئے ہوئے اور لاہور کے زندہ دلان، میں آپ کو سلام کرتا ہوں کہ آپ نے آج ہمارے مخالفوں کی زبانیں بند کر دیں، اور میں جلسہ کی آرگنائزنگ کمیٹی کو، خواجہ صاحب آپ کے سارے ساتھیوں کو سلام کرتا ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں. میرے ساتھیوں، کچھ عرصہ قبل ایک نوجوان لیڈر کو ایک غیر ملکی انٹرویو نے سوال کیا کہ پاکستان میں دہشت گردی کی وجہ سے آپ کے قائد محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کر دی گئیں. اس سے پہلے اس ملک میں آمروں نے آپ کے نانا کو شہید کر دیا، آپ کے کارکنوں کو شہید کر دیا. اس ملک میں عوام اور ہمارے سپاہ کو شہید کر دیا. کیا آپ کو خطرہ نہیں ہے؟ اس نوجوان نے کہا کہ ہاں خطرہ تو ہے، لیکن میرے پاس راستہ کیا ہے؟ میرے پاس دو راستے ہیں. ایک کہ میں کسی غیر ملک میں جا کے وہاں اپنی عیاشی کی اور مرضی کی زندگی گزاروں، اور دوسرا راستہ وہ راستہ ہے جو میں نے چنا نہیں، تاریخ نے میرے کاندھے پر رکھ دیا، اور وہ راستہ ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑے ہو کے ان کے حقوق کی جنگ لڑنا. خواہ میرا خون جاتا ہے، خواہ میری جان جاتی ہے، یہ سارے خدشے ساتھ لے کے میں اس ملک کے عوام کی جنگ لڑوں گا. اور آج وہ نوجوان
آج وہ لیڈر پی ڈی ایم کی قیادت کے ساتھ منٹو پارک میں کھڑا ہے. 80 سال قبل اسی منٹو پارک میں، اسی میدان میں ہندوستان بھر کی قیادت آئی. مسلمان اکٹھے ہوئے اور مطالبہ کیا کہ ہمیں آزادی چاہیے، ہمیں آئین چاہیے، ہمیں حقوق چاہیے. اور 53 سال قبل اسی نوجوان کے نانا نے اسی شہر میں اپنی جماعت کی بنیاد رکھی. اور مطالبہ کیا تھا کہ ملک تو ملا ہے، آئین نہیں، ہمیں آئین چاہیے. مطالبہ کیا تھا کہ اس ملک کے لوگوں کو شہریت کے حقوق یعنی ووٹ دینے کا حق چاہیے. اور مطالبہ کیا تھا کہ اس ملک کی سیاست سے ایجنسیوں کا خاتمہ چاہیے، مداخلت ختم ہونی چاہیے. اور آج وہ نوجوان اس سارے قافلے کو لیڈ کرتا ہوا آپ کے پاس پہنچا ہے اور انشاءاللہ تعالی تاریخ میں اپنے اس سفر کو، اس ذمہ داری کو ادا کرنے آیا ہے. میں دعوت خطاب دے رہا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائیوں، میری بہنوں اور میرے بزرگوں، لاہور کی غیور عوام، پی ڈی ایم کے قائدین، السلام علیکم. مجھے بہت خوشی ہو رہا ہے کہ میں آج پنجاب کے دل لاہور میں آپ سے مخاطب ہوں. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد اسی لاہور شہر میں رکھی تھی. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے جب ضیاء الحق کے آمریت کے خلاف جنگ کی علم تھامی تو انہوں نے 1986 میں اس سفر کا آغاز لاہور سے کیا تھا. لاہور شہر کی گلیاں، محلے، لاہور کے برج اور میناریں ان قربانیوں کی داستانوں کے گواہ ہے جو ضیاء کی تاریخ دور میں پاکستان پیپلز پارٹی اور جمہوری کارکن نے، لاہور کے کارکن نے، لاہور کے جیالوں نے شہادتیں قبول کی، کورے کھائے، جیل برداشت کی، مگر ظلم کے خلاف سر نہیں جھکائے. لاہور تو مرحوم جہانگیر بدر کو جانتا ہے، اور جہانگیر بدر صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ہزاروں کارکن نے جمہوریت کے لیے کورے کھائے. لاہور کے شہید عثمان غنی، لاہور کا شہید ادریس بیگ نے تخت دار پہ چڑھ کر شہادت قبول کی.
مگر پاکستان کے جمہوری کارکن نے آمریت کے سامنے سر نہیں جھکایا. آج ہم تاریخ کے ایک بہت اہم موڑ پہ کھڑے ہیں. ساتھیوں، آپ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی تاریخ دیکھ رہے ہو. ہم بستی بستی پہنچ رہے ہیں اور آپ ہمارا والہانہ استقبال کر رہے ہیں. حالات واقعی برے ہیں. آج کی جعلی نالائق، نااہل اور ناجائز حکمرانوں نے آپ ان کو نہ صرف دیکھ رہے ہو مگر ان کو اور ان کی اقتدار کو بھگت رہے ہو. دھمکی، گالم گلوچ اور جھوٹ کے سوا ان کی دامن میں کچھ نہیں ہے. یہ بے وقوف نالائق حکمرانوں کے پاس نہ عقل ہے، نہ ان کو تاریخ کے علم ہے. ہم کب کسی دھمکی، کسی آمر، کسی غاصب سے ڈرے ہیں؟ ہم تو کشتیاں جلا کر میدان میں اترے ہیں. مہنگائی، کرپشن اور بد امنی کے مارے ہوئے لوگ ہمارے دستے بازو بن گئے ہیں. جب عوام کسی تحریک کا اس حد تک ساتھ دیتے ہیں، جب عوام اس مضبوطی کے ساتھ کسی تحریک کے ساتھ دیتی ہے تو ظلم کی زنجیریں کٹ جاتی ہے. آپ کا جوش اور ہمت دیکھ کر ہمارا قدم اور تیز ہو جاتا ہے. ہمارے سامنے منزل نظر آنا ہوتا ہے. ہمارے سامنے منزل نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی جیت انشاءاللہ، فتح کا صبح انشاءاللہ جلد پہنچنے والا ہے. انشاءاللہ یہ کٹ پتلی حکمران، یہ سلیکٹڈ حکمران گھر جانے والا ہے. ہمارے طالب علم، ہمارے تاجر، استاد، ڈاکٹر، دکاندار، محنت کش سب پریشان ہیں کہ اگر ہمارا حال یہ ہے تو مستقبل کیا ہوگا. ساتھیوں، ہمارا حال تاریخ ضرور ہے مگر ہمارا مستقبل، پاکستان کا مستقبل روشن ہے. آج پاکستان میں تاریخی مہنگائی ہے، تاریخی بے روزگاری ہے، تاریخی غربت ہے. آٹا چینی چوروں کی اس حکومت میں غریب کی چولہا بند ہے، دکاندار کا شٹر بند ہے، صنعت پہ تالا لگا ہوا ہے، ٹرانسپورٹرز کا پایا جام ہے. یہ جعلی حکمران عوام کے درد کو محسوس نہیں کرتے. ان کو عوام کی درد محسوس نہیں ہوتا. وہ اس لیے کہ وہ آپ کی ووٹوں سے اقتدار میں نہیں آئے، آپ کی ووٹ کی طاقت سے اقتدار میں نہیں آئے. یہ کسی اور راستے سے، کسی اور کے اشارے کی وجہ سے، امپائر کی انگلی کی وجہ سے ان کو اقتدار ملی ہے. یہ عوام کا فیصلہ نہیں ہے. پنجاب کے ساتھ کیا مذاق کیا جا رہا ہے؟
पंजाब पे जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, पाकिस्तान के सबसे बड़ा सूबा के साथ मजाक किया जा रहा है। एक नालायक नाअहल वजीर आजम ने, नालायक नाअहल वजीर आजम ने पंजाब की पग एक कठपुतली के सर पे है। क्या ये लाहौर को कबूल है? क्या ये पंजाब को कबूल है? हम ना वो कठपुतली को मानते हैं, ना उस कठपुतली को मानते हैं। मैं हमेशा पार्लियामान में जब एनएफसी की बात करता हूं, जब सूबों की हकूक की बात करता हूं, तो फिर मैं पंजाब की भी बात कर रहा हूं। इस जाली हुकूमत का ना पंजाब की फिक्र है, ना पंजाब की आवाम की फिक्र है, ना पाकिस्तान की आवाम की फिक्र है। रोशनियों के शहर में आज मायूसी के अंधेरे हैं, मगर लाहौर के गरीब, लाहौर के मजदूर बेसहारा नहीं है। लाहौर के मेहनतकश बेसहारा नहीं है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट उनके साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। इन हुक्मरानों में सच सुनने का हौसला नहीं है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ जेल में है, साबिक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह साहब जेल में है। ये लाहौर का मुतालबा है, ये कराची का मुतालबा है कि रहा करो, रिहा करो शहबाज शरीफ को, रहा करो, रहा करो, रहा करो खुर्शीद शाह को, रहा करो। तालिबे इल्म अगर अपना हक मांगे, अपना आईनी हक मांगे, स्टूडेंट यूनियन बयाने के हक मांगे, तो उनके खिलाफ पुलिस गर्दी। डॉक्टर्स अपना हक मांगे, नर्सेज आपका हक मांगे, यंग डॉक्टर्स अपना हक मांगे तो उन पे लाठियां। किसान अपना हक मांगे, किसान एहतजाज करे तो किसानों को सरेआम शहीद किया जाता है। मगर जुल्म जबर की रात खत्म होने का है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिसे हुए तबकात की जमात थी, है और रहेगी। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट उस जमहूरी मज़ाहमत की एक कड़ी है जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 1986 में इसी लाहौर में शुरू की थी। आज हम आपस के और अपने सियासी इख्तिलाफात बुलाकर पीडीएम के प्लेटफॉर्म से, पीडीएम के स्टेज पे इकट्ठे हैं। हम उस कठपुतली को लड़का रहे हैं, हम उस कठपुतली के सहूलतकारों को लड़का रहे हैं ताकि हम अवाम को, हम आपको आपके हक हुक्मरानी वापस दिलवा दे। ये जंग इक्तदार की जंग नहीं है, ये जंग इक्तदार की जंग नहीं है। गरीब आवाम को रोटी, कपड़ा और मकान दिलाने की जंग है। ये जंग
یہ جنگ نوجوانوں کی جنگ ہے، یہ جنگ مزدوروں کی جنگ ہے، یہ جنگ آپ سب کی جنگ ہے۔ جب شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اسی لاہور میں پاکستان پیپلز پارٹی کی شمع جلائی تھی تو وہ عزم یہ تھا کہ عوام اپنی تقدیر کی مالک ہے۔ افسوس کہ ہمیشہ عوام کے خلاف سازش کی گئی۔ غیر جمہوری قوتوں جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، جن کو میں سلیکٹرز کہتا ہوں، وہ آپ کے خلاف سازشیں کرتے رہے، وہ اپنے من پسند کے حکومتیں بناتے رہے، مگر اب ہم سب مل کے ایک آواز سے کہہ رہے ہیں کہ یہ سلسلہ کو ختم ہونا پڑے گا۔ ہم نے جانوں کی قربانی دی ہے، اس جمہوریت کی بنیادیں میں ہمارا خون شامل ہے، اور اب ہم اس جمہوریت کی دفاع کرنے کے لیے، آپ کے حق کا دفاع کرنے کے لیے، آپ کے ووٹ کا دفاع کرنے کے لیے ہم اس کو بھی اپنا خون سے دفاع کریں گے۔ آپ سلیکٹرز کو کان کھول کے سن لو، کان کھول کے سن لو، آپ کو ان عوام کی آواز کو ماننا پڑے گا، آپ کا ان عوام کا فیصلہ ماننا پڑے گا، تسلیم کرنا پڑے گا۔ اب کوئی اور راستہ نہیں ہے، اب کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ ڈائیلاگ شائلاگ کا وقت اب گزر چکا ہے۔ اب لانگ مارچ ہوگا، لانگ مارچ ہوگا۔ اسلام آباد ہم آ رہے ہیں۔ اسلام آباد پہنچ کر اس نالائق، اس نااہل، اس ناجائز وزیر اعظم، اس سلیکٹڈ وزیر اعظم کا استعفیٰ چھین کے رہیں گے۔ ہم اسلام آباد پہنچ رہے ہیں، ہم اسلام آباد پہنچ رہے ہیں۔ فون کال کرنا بند کرے، رابطہ کرنا بند کرے، کوئی ہمارے درمیان میں کوئی درار پیدا نہیں ہو سکتا۔ ہم سب مل کے، ہم سب ایک ہو کے اسلام آباد کا لانگ مارچ کا سفر کر کے آپ کا کٹ پتلی کو بگائیں گے، آپ کا کٹ پتلی کو بگائیں گے۔ اس کو بگا کے پھر بات ہو سکتا ہے۔ آپ کو عوام کا فیصلہ ماننا پڑے گا، آپ کو عوام کا آواز ماننا پڑے گا۔ گلگت سے لے کے لاہور تک، لاہور سے لے کے کراچی تک، کراچی سے لے کے کوئٹہ اور پشاور تک ایک ہی آواز گونج رہا ہے کہ میرے ووٹ پہ ڈاکہ نامنظور، میرے ووٹ پہ ڈاکہ، تیرے ووٹ پہ ڈاکہ، لاہور پہ ڈاکہ، لاہور پہ ڈاکہ، پنجاب پہ ڈاکہ، پاکستان پہ ڈاکہ، جمہور پہ ڈاکہ، دستور پہ ڈاکہ، آئین پہ ڈاکہ، ووٹ پہ ڈاکہ۔ پاکستان زندہ باد۔ لاہور والوں،
ٹھنڈ تو نہیں لگ رہی؟ اور ٹھنڈ تو نہیں لگ رہی لاہور والے؟ لاہور والے زندہ آباد! لاہور والے، لاہور والے، لاہور والے! میں اب اگلے مہمان کو دعوت خطاب دینے کے لیے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان سے ڈاکٹر جمیل سومرو کو دعوت دوں گا اور ساتھ ڈاکٹر راشد سومرو کو دعوت دوں گا۔ اس سے پہلے میں پنڈال میں امیر مقام صاحب خیبر پختونخوا مسلم لیگ کے صدر تشریف لائے ہیں بہت بڑے جلوس سے، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر راشد سومرو صاحب اب مولانا صاحب کو دعوت خطاب دیں گے۔ جی بھائی، تھک گئے ہو؟ آواز سے تو لگ رہا ہے کہ تھک گئے ہو۔ تھک گئے ہو؟ ڈر گئے ہو؟ دب گئے ہو؟ ٹھنڈ لگی ہے تو پھر موبائل کی لائٹیں تو جلاؤ نا، موبائل کی لائٹیں تو جلاؤ نا، کوئی موبائل نیچے نہ رہے، سب موبائل کی لائٹیں جلائیں، موبائل کی لائٹیں جلائیں۔ اور یہ بات بتاؤ کہ آپ نے واپس گھر جانا ہے یا مولانا کے ساتھ اسلام آباد جانا ہے؟ آواز نہیں آ رہی۔ گھر جانا ہے یا اسلام آباد چلنا ہے؟ تو پھر ان کو بتا دو ہم ہیں خاموش کہ برہم نہ ہو عالم کا نظام۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم میں طاقت فریاد نہیں۔ اے خاک نشینو اٹھ بیٹھو، وہ وقت قریب آ پہنچا ہے جب تخت گرائے جائیں گے، جب تاج اچھالے جائیں گے۔ کیا عمران خان کا تخت گراؤ گے؟ آواز نہیں آ رہی۔ عمران خان کا تخت گراؤ گے؟ مولانا کی امامت میں اس کے اقتدار کا جنازہ پڑھو گے؟ تو پھر اس کو کہہ دو کسی فرعون کو مشکل کشا کہہ دوں، یہ مشکل ہے۔ کسی دجال کو میں انبیاء کہہ دوں، یہ مشکل ہے۔ مجھے زنجیر پہنا دو، مجھے سولی پہ لٹکا دو، مگر میں رہزنوں کو رہنما کہہ دوں، یہ مشکل ہے۔ تشریف لا رہے ہیں قائد پی ڈی ایم، قائد ملت اسلامیہ، امام الانقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان آ گیا ہے، مولانا آ گیا ہے، مولانا آ گیا ہے، مولانا آ گیا ہے، مولانا آ گیا ہے۔ اہلوں پر بھاری خوف چھا گیا ہے، مولانا آ گیا ہے، مولانا آ گیا ہے، مولانا آ گیا ہے۔ وقت کی پکار ہے، قوم کی آواز ہے، کیا عجب انداز ہے۔ گو سلیکٹڈ، گو عمران، گو عمران، پی ڈی ایم، خادم ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان۔ مولانا آ گیا ہے، مولانا آ گیا ہے، مولانا آ گیا ہے، مولانا آ گیا ہے۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء اسٹیج پر موجود
پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے قائدین، قومی زعماء، زندہ دلان لاہور، اس اجتماع میں شریک بزرگان ملت، میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، آج لاہور میں اس فقید المثال اجتماع کے انعقاد پر میں پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کے کارکنوں اور اس میں شامل ملک کے عوام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج مینار پاکستان کا میدان تنگی داماں کی شکایت کر رہا ہے اور اس میدان سے باہر لاہور کی شہراہیں انسانی سمندر کی موجوں سے محظوظ ہو رہی ہیں۔ میں سلام پیش کرتا ہوں آپ کے جذبے کو، آپ کے ولولے کو، اور سن 1940 کے قرارداد کے بعد آج اسی میدان میں مینار پاکستان کے سائے تلے آپ جس عزم اور جس عہد کی تجدید کر رہے ہیں، انشاءاللہ آنے والے مستقبل کے لیے یہ سنگمیل ثابت ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ میرے دوستو، جب پچھلے سال لاہور کی شاہراہوں سے ہمارا آزادی مارچ گزر رہا تھا تو آپ نے، زندہ دلان لاہور نے ساری رات استقبال میں کھڑے گزاری تھی۔ آپ کا مجھ پر قرض ہے اور آج کے لاہور کے اس عظیم اجتماع کی وساطت سے میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج بھی میرا دل آپ کے اس جذبے کی قدر اور اس کے شکریہ کے احساس سے معطر ہے، اور انشاءاللہ یہ رشتہ ہمیشہ قائم اور دائم رہے گا۔ میرے محترم دوستو، میں آج پاکستانی سیاست کی اس نزاکت کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں جس کا احساس ایک شہری کی حیثیت سے پہلے مجھے ہے، پھر پاکستان کے معاشرے میں اس احساس کو فروغ پاتے دیکھ رہا ہوں۔ گوجرانوالہ کے جلسے سے لے کر ملک کے تمام بڑے شہروں میں عوام کی بے پناہ شرکت کے ساتھ ہونے والے اجتماعات، اور آج یہاں لاہور میں یہ فقید المثال اجتماع، اس سے مجھے کچھ احساسات ہو رہے ہیں کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اور پاکستان کے اوپر ایک ناجائز حکومت مسلط رہتی ہے اور اس ناجائز حکومت کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے جو دھاندلی کی تھی، اس ناجائز اقتدار کے لیے انہوں نے جو ایک گندا کردار ادا کیا تھا، ناجائز اور غیر آئینی کردار ادا کیا تھا، اس کے زخم اب گہرے ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور میں خطرہ محسوس کر رہا ہوں کہ کہیں
آنے والے دنوں میں ہمیں وہ حالات نہ دیکھنے پڑے جہاں اسٹیبلشمنٹ بمقابلہ پاکستانی عوام کے نظر آئے اور ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ یہ بڑے تشویشناک حالات ہوں گے۔ میں آج متنبہ کرنا چاہتا ہوں، میں آج اپنی دفاعی قوت کو اور اس کی قیادت کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، میں آج اسٹیبلشمنٹ کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے عوام کے مقابلے کے سامنے سے ہٹ جائیے، عوام کو اپنا راستہ دیجیے، عوام کو اسلام آباد پہنچنے دیجیے۔ پارلیمنٹ عوام کا ہے، طاقت عوام کی ہوگی، حکومت عوام کی ہوگی، دھاندلی کا نظام نہیں چلے گا۔ نعرہ تکبیر! مینڈیٹ 4 حکمران مرد آباد! مینڈیٹ 4 حکمران! مینڈیٹ 4 حکمران! گرتی ہوئی دیوار کو، گرتی ہوئی دیوار کو بنیادی بنیادی! میرے محترم دوستو، زخم گہرے ہوتے جا رہے ہیں، احساسات میں غصے اور ناراضگی کا عنصر بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور ہم خیر خواہی کی بنیاد پر سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک قوم کی طرح رہنا چاہیے۔ پاکستان ہے تو پاکستان پاکستانی عوام کا نام ہے، اسی عوام میں سے ادارے بنتے ہیں، اسی عوام میں سے عدلیہ بنتی ہے، اسی عوام میں سے پارلیمنٹ بنتی ہے، اسی عوام میں سے فوج بنتی ہے، اسی عوام میں سے دفاعی قوت بنتی ہے۔ اگر ادارے ایک دوسرے کے مقابلے میں آتے ہیں، عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، تو پھر یہ قومی یکجہتی کبھی بھی برقرار نہیں رہ سکتی۔ اور آنے والے دنوں میں اس پاکستان کے اندر ایک انارکی دیکھ رہا ہوں۔ ہمیں انارکی کی طرف جانے سے پہلے حالات کو سنبھال لینا چاہیے۔ نعرہ تکبیر! نہیں چلے گی، نہیں چلے گی چوروں کی سرکار! میرے محترم دوستو، آج یہ سارے اجتماعات، یہ تحریک، یہ جدوجہد، یہ پاکستان میں آزاد جمہوری فضاؤں کے قیام کے لیے ہو رہی ہے، پاکستان کو مستحکم بنانے کے لیے ہو رہی ہے۔ اور جب اسی مینار پاکستان کے مقدس مقام پر قرارداد پاس کی گئی تھی، تو ایک ایسے مملکت کے تصور کے ساتھ تھی کہ ایک طاقتور اسلامی ملک جو امت مسلمہ کی قیادت کرتا نظر آئے، جو دنیا بھر کے مسلمانوں کی آواز بنتا نظر آئے، جو دنیا بھر کے مظلوموں کی آواز بنتا نظر آئے، جو دنیا بھر کے انسانی حقوق کی بات کرتا ہوا نظر آئے۔ لیکن آج 72 سال گزرنے کے بعد اسٹیبلشمنٹ کی بالادستی کے نتیجے میں ہمارا ملک ایک غلام ملک کی طرح نظر آ رہا ہے۔ ہم اپنی آزادی کھو بیٹھ رہے ہیں۔ آئیے آج عہد کریں کہ ہم نے اس ملک کو آزاد رکھنا ہے، اس ملک کو عالمی اسٹیبلشمنٹ سے آزاد رکھنا ہے۔ ہم نے اپنی فوج کو ان کے دباؤ سے نکالنا ہے، ہم اپنے عوام کو، اپنی عدلیہ کو ان کے دباؤ سے نکالنا ہے۔ ایک آزاد قوم کی طرح ہم نے دنیا میں اپنی شناخت پیدا کرنی ہے، اور اس حوالے سے ہم آج محسوس کر رہے ہیں کہ وہ کشمیر جو 73 سال تک انڈیا اس کشمیر کو ہڑپ کرنے کی جرت نہیں کر سکا، آج ہندوستان نے کشمیر کو ہڑپ کر دیا، اس پر قبضہ کر دیا،
اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں. یا عمران کی حکومت نے پاکستان کو اتنا کمزور کر دیا ہے کہ ہم کشمیر کا تحفظ نہیں کر سکے ہیں، یا یہ کہ پھر عمران خان نے کشمیر کا سودا کیا ہے، کشمیر کو بیچا ہے، انڈیا کے ہاتھ بیچا ہے. اور آج اگر وہ مگرمچھ کے آنسو بہا رہا ہے تو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ کشمیر کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کے فارمولے الیکشن سے پہلے وہ نہیں دیتا رہا. کیا مودی کے الیکشن سے پہلے وہ دعائیں نہیں دے رہا تھا کہ خدا اس کو کامیاب کرے، اور اگر وہ کامیاب ہو گیا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ سو وہ کامیاب ہوا، اور اس کی نظر میں کشمیر کا حل یہ کہ آج ہم کشمیر پر ہندوستان کے ناجائز قبضے کو قانونی حیثیت دے رہے ہیں. میرے محترم دوستو، ہم کشمیریوں کو آزادی نہیں دلا سکے، ہم ان کو جمہوریت نہیں دے سکے، ہم ان کو معیشت نہیں دے سکے، ہم ان کو دین اسلام نہیں دے سکے، ہم کچھ بھی نہیں دے سکے. کس بنیاد پر؟ ہم نے 73 سال کشمیریوں کے خون پہ سیاست کی، ان کی عورتوں اور ماؤں کے عزت و ناموس پہ ہم نے سیاست کی. کس حوالے سے؟ میرے دوستو، میرے بھائیوں، تمام زعماء نے آپ کے سامنے اس ملک کی صورتحال بیان کی. پاکستان کے 72 سالوں میں پاکستان کا اسٹیٹ بینک بیان دے رہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہمارا بجٹ 0 سے نیچے چلا گیا ہے. سالانہ ترقی کا تخمینہ 0 سے بھی کم ہو گیا ہے. معیشت کی یہ ابتری کہ آج غریب بے روزگار ہے، مہنگائی نے اس کی کمر توڑ دی ہے، اس کی قوت خرید کو ختم کر دیا ہے. نوجوان کو جو ایک سبز باغ دکھائے گئے تھے، آج اس کے مستقبل کو تاریک بنا دیا گیا ہے، اس کو بے روزگار بنا دیا گیا ہے. تمام سرکاری اداروں سے 30 لاکھ سے زیادہ ملازمین برطرف کر دیے گئے ہیں. ادارے کھوکھلے ہو چکے ہیں، دیوالیہ ہو چکے ہیں، ملک چل نہیں رہا ہے. پھر اس کے بعد جب ایک طرف حکومت نااہل ہے، ایک حکومت ناجائز ہے، پھر اس کو برقرار رکھنے کے لیے میرے دوستو فرشتوں نے نہیں آنا، جنات نے نہیں آنا، آپ نے کردار ادا کرنا ہے، قوم نے کردار ادا کرنا ہے، جوانوں نے کردار ادا کرنا ہے، عوام نے کردار ادا کرنا ہے. اور آج ہم اس لیے آپ کے پاس آئے ہیں تاکہ قوم بن کر ہم اس پاکستان کے مستقبل کو بچائیں اور اس کا تحفظ کریں. مولانا قدم بڑھاؤ، مولانا قدم بڑھاؤ. آ گیا ہے مولانا، آ گیا ہے مولانا، آ گیا ہے. میرے محترم دوستو، آج ہر شعبہ زندگی سے وابستہ لوگ پریشان ہیں، اضطراب کا شکار ہیں. اس ملک کا غریب، اس ملک کا مزدور، اس ملک کا کسان، اس ملک کا استاد، اس ملک کا ڈاکٹر، اس ملک کا وکیل، اس ملک کا نوجوان، اس ملک کا طالب علم، ہر ایک پریشان ہے اور اپنی زبوں حالی کو رو رہا ہے. اگر ہم نے ملک کو مطمئن کرنا ہے، اس کے ہر شعبے سے وابستہ لوگوں کو مطمئن کرنا ہے، تو پھر آئیں اور انقلاب برپا کریں، ہمت کریں اور انقلاب برپا کریں. تبدیلی اس طرح نہیں ہوگی کہ تبدیلی کے نعرے تو لگاتے رہے لیکن ہم عالمی اسٹیبلشمنٹ کی غلامی کی طرف چلے جائیں. ہم اس ملک میں کسی کی غلامی کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں. ہمیں اپنی ماؤں نے
کسی کا غلام بنانے کے لیے ہمیں نہیں جنا ہے۔ آپ آزاد قوم ہیں، آزادی کے جذبے کے ساتھ ہم نے اس ملک کو بھی بچانا ہے، اس کو ترقی بھی دینی ہے۔ مجھ سے پوچھا گیا ایک انٹرویو میں کہ عمران خان بھی کہتا تھا کہ دھاندلی ہوئی ہے، اور وہ بھی دھرنا دے رہا تھا، اور آپ بھی کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے، اور آپ بھی دھرنے دے رہے ہیں، دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو میں نے کہا کہ اس وقت الیکشن کمیشن متنازع نہیں تھا، اس وقت RTS کا سسٹم بند نہیں ہوا تھا، اور اس وقت کسی جنرل آصف غفور نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء۔ یہ ساری چیزیں اس وقت نہیں تھی۔ 4 حلقوں پہ اعتراض تھا، ہم نے کہا بسم اللہ، کہا نہیں 10 حلقوں پہ اعتراض ہے، ہم نے کہا بسم اللہ، کہنے لگا 70 پہ اعتراض ہے، ہم نے کہا بسم اللہ، آخر حساب ہی ختم ہو گیا۔ دھرنے پہ آیا تو کسی نے دھرنا کرایا، حکومت میں آیا تو کسی نے حکومت دلائی۔ یہ سیاست اب آج کے بعد نہیں چلے گی۔ نعرہ تکبیر! چور حکمران سے لیں گے آزادی، ان حکمرانوں سے لیں گے، دھاندلی زدہ سرکار سے لیں گے۔ ذرا زور سے بولو، للکار سے بولو، ہم چھین کے لیں گے، ہے حق ہمارا۔ میرے محترم دوستو، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جس نے اس تحریک کا آغاز کیا ہے، اور اس تحریک کے آغاز میں ہم نے جو مقاصد متعین کیے ہیں، ان مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آپ کے سامنے وہ مقاصد آج بیان کرنا چاہتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، ہم نے اپنے سربراہی اجلاس میں جن نکات پر اتفاق رائے کیا ہے، اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ آئین پاکستان کی اسلامی، جمہوری، پارلیمانی اور وفاقی حکومت کا تحفظ کرنا، اور آئین کے اس حیثیت کو عملی شکل دینا اور عملی اقدامات کرنا۔ ہم نے اس بات پر بھی اتفاق رائے کیا کہ پارلیمنٹ کی خود مختاری ہوگی، اور پارلیمنٹ کو کسی کا یرغمال نہیں ہونے دیا جائے گا۔ سیاست سے اسٹیبلشمنٹ اور انٹیلیجنس اداروں کے کردار کا خاتمہ کیا جائے گا، اور ایک آزاد عدلیہ کے قیام کا تصور دیا جائے گا۔ آزادانہ، غیر جانبدارانہ اور منصفانہ انتخابات کے لیے اصلاحات اور اس کا انعقاد کیا جائے گا۔ عوام کے بنیادی انسانی اور جمہوری حقوق کا تحفظ کیا جائے گا۔ صوبوں کے حقوق اور 18ویں ترمیم کا تحفظ کیا جائے گا۔ مقامی حکومتوں کا مؤثر نظام اور اس کا قیام ہمارا مقاصد میں ہوگا۔ اظہار رائے اور میڈیا کی آزادی کا تحفظ، انتہا پسندی اور دہشت گردی کا مکمل خاتمہ، مہنگائی، بے روزگاری، غربت کے خاتمے کے لیے ہنگامی معاشی پلان کا قیام، یہ ہمارے وہ بنیادی مقاصد ہیں جس کے لیے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا اتحاد وجود میں آیا ہے۔ اور میں آج آپ کے اس عظیم اجتماع میں ان بنیادی رہنما اصول کا اعلان کر رہا ہوں، لیکن یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ ابھی میں خبر پڑھ رہا تھا، کسی چینل نے ایک خبر چلائی ہے کہ آج کے جلسے میں 3 سے 4 ہزار لوگ شریک ہو رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے ان کو، شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو۔
3 से 4 हजार लोग आज के जलसे में शरीक हैं। ये भी वो लोग हैं जो किसी की खिदमत करते नजर आ रहे हैं। तो आज ये जलसा अगर इनके यहाँ कुछ भी थोड़ा सा कोई गैरत और हमीयत है तो मेरे ख्याल में चुल्लू भर पानी में उनको डूब मरना चाहिए। शर्म करो, हया करो, हुकूमत छोड़ दो। शर्म करो, हया करो, शर्म करो, हया करो। शेम 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 शेम। और जैसे कि आपके सामने बात की गई, इंशाअल्लाह जनवरी के आखिर में या फरवरी के अवाइल में इस्लामाबाद की तरफ पूरी कौम मार्च करेगी और पार्लियामेंट के इस्तीफे हम अपने साथ लेकर जाएंगे। हम ऐसे पार्लियामेंट पे एतमाद करने को तैयार नहीं हैं और नहीं इस पार्लियामेंट के जरिए से नाजायज हुकूमत को चलने देंगे। इसका खात्मा करके दम लेंगे और वोट का मुकद्दस अमानत वो अवाम को वापस दिलाकर दम लेंगे। अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर हो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना आ गया है, मौलाना आ गया है, मौलाना आ गया है। डॉलर की उड़ान है, पैसे का बहरान है, ये देखो कप्तान का रोशन पाकिस्तान है। डॉलर की उड़ान है, पैसे का बहरान है, ये देखो कप्तान का रोशन पाकिस्तान है। मौलाना आ गया है, अपना असली चेहरा सबको दिखा गया है। मौलाना आ गया है, मौलाना आ गया है। काजी को सुनाना चाहता हूँ, काजी को सुनाना चाहता हूँ। और अब इससे पहले कि हम कायद जमहूरियत को खिताब की दावत दें, मैं कायदीन की कुर्सियों के पीछे खड़े दोस्तों से दरखास्त करता हूं कि वो बैठ जाएं ताकि स्क्रीन पर लोग अपने महबूब कायद को देख सकें। मैं दरखास्त करता हूं कि आप जहां खड़े हैं वहीं बैठ जाएं। बहुत मेहरबानी, और बैठ जाएं। अता तारड़ साहब आगे जाके बैठाएं, अजीशान करो जरा, जाओ। थोड़ा थोड़ा इस तरफ हो जाए, मेहरबानी करें, थोड़ा हटें, पीछे हटें, शाबाश, और थोड़ा सा। चंद ही लम्हों में आपके और मेरे महबूब कायद जनाबे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ दिलों का वजीर आजम कौन? आवाज आ रही है पर उतनी नहीं, जितने लोग हैं बताओ, दिलों का वजीर आजम कौन? दिलों का वजीर आजम कौन? लाहौरियों, आज तुमने, हम सब ने मिलके नवाज शरीफ से मोहब्बत का हक अल्हम्दुलिल्लाह अदा किया है। वो नवाज शरीफ जो जदीद पाकिस्तान का मामार है, वो नवाज शरीफ जो आइन, अवाम और कानून की हुक्मरानी की बात करता है, वो नवाज शरीफ जो आपके लिए लोड शेडिंग भी खत्म करता है, मोटरवेज भी बनाता है,
پاکستان کو آگے بھی لے کر جاتا ہے اور پھر اس ملک کی محبت میں جیلیں بھی کاٹتا ہے، جلا وطنیاں بھی جھیلتا ہے۔ انہوں نے بہت ظلم کیا، انہوں نے بہت ظلم کیا۔ ہم پاکستان کی خدمت کرتے رہے، کبھی غداری کے تانے، کبھی چوری کے تانے۔ بتاؤ پاکستان کا سب سے بڑا چور کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے سب سے بڑا چور؟ سب سے بڑا فراڈ کون ہے؟ نوسر باز کون ہے؟ جھوٹا کون ہے؟ اور سنو لوگ تمہیں کیا کہتے ہیں؟ مینار پاکستان کے نیچے لاکھوں لوگ اندر اور باہر تمہیں کیا کہتے ہیں؟ کون ہے یہ؟ سب سے بڑا چور کون ہے؟ نوسر باز کون ہے؟ جھوٹا کون ہے؟ انتقام کون لیتا ہے؟ اور اب کچھ دوست ابھی کھڑے ہیں، ان کو بھی بیٹھنا ہے، مہربانی کریں۔ جاؤ آپ لوگ بیٹھیں، پلیز بیٹھ جائیں۔ یہ پیچھے کچھ لوگ کھڑے ہیں، ان کو بٹھائیں۔ ایک نعرہ اور لگاؤ میرے ساتھ، جو شہباز شریف تک آواز جائے۔ میں کہوں گا جیل کا پھاٹک ٹوٹے گا، آپ کہیں گے شہباز شریف جیل کا پھاٹک ٹوٹے گا، جیل کا پھاٹک ٹوٹے گا۔ اور پھر حمزہ شہباز اور خورشید شاہ کے لیے بھی نعرہ لگاؤ، جیل کا پھاٹک ٹوٹے گا، جیل کا پھاٹک ٹوٹے گا، خورشید شاہ چھوٹے گا۔ جیلوں میں ڈالتے ہو، ہمیں کوٹریوں میں بند کرتے ہو، سمجھتے ہو ہم خاموش ہوں گے؟ ہم خاموش نہیں ہوں گے۔ اس ملک میں تبدیلی آئے گی۔ اور اب آپ سے خطاب کے لیے میں درخواست کرنے جا رہا ہوں، قائد جمہوریت، کاروان جمہوریت کے امام اور دلوں کے وزیر اعظم جناب محمد نواز شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے لاہور کے بھائیوں اور بہنوں، میں آپ کو اور پی ڈی ایم کی محترم قیادت کو اور تمام جماعتوں کے کارکنوں کو الحمدللہ اس عظیم الشان جلسے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں خاص طور پر اس جلسے کے منتظمین اور کارکنوں کو شاباش دیتا ہوں، جنہوں نے ایک غاصب اور غیر جمہوری حکومت کے تمام ہتھ کنڈوں کو ناکام بناتے ہوئے یہ جلسہ منعقد کیا۔ بھائیوں اور بہنوں، میں نے اس طرح کی آمریت اور اس قسم کے جبر کی مثال کم ہی دیکھی ہے کہ ایک پرامن جلسے کو کرسیاں، لاؤڈ سپیکر اور لائٹس دینے پر بھی مقدمے بنائے جا رہے ہیں۔ ان لوگوں کو خبر نہیں کہ جب عوامی طاقت کا سیلاب آتا ہے تو اس طرح کے ہتھ کنڈے، اس طرح کی بزدلانہ رکاوٹیں تنکوں کی طرح بہہ جاتی ہیں۔ لاہور کے میرے غیور بھائیوں، آپ جانتے ہیں میرا تو آپ کے ساتھ عمر بھر کا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے
आपने जब मुझे पहली मर्तबा वज़ीर आज़म मुंतखब किया तो पाकिस्तान मुआशी तौर पर इस खित्ते का सबसे मजबूत तरीन मुल्क बनकर उभरा। हमारी शरह तरक्की 8% जा पहुंची, जो आज 0 से भी नीचे है। और अल्लाह के फजल करम से आप जानते हैं कि खुशहाली और रोजगार के बेशुमार मौके पैदा किए गए, अल्लाह ने किए और आपकी दुआओं से हुए। आपको लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर तक का मोटरवे बनाकर तोहफे में दिया। और आपने जब मुझे दूसरी मर्तबा वज़ीर आज़म मुंतखब किया, अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर मैंने पाकिस्तान की सालमियत और बका पर कोई समझौता नहीं किया। आप गवाह हैं इस बात के। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपका मान रखा और अल्लाह ताला के फजलो करम से पाकिस्तान दुनिया की 7वीं बड़ी एटमी कुव्वत बन गया। इमरान खान को यानी सिलेक्टेड को जो लाने वाले हैं उनको भी शायद याद हो या ना हो, लेकिन लाहौर के मेरे भाई और बहनों, आपको जरूर वो दिन याद होगा जब भारतीय वज़ीर आज़म वाजपेयी साहब इसी तारीखी मैदान में आए जहां आज आप हैं और खड़े होकर कहा, उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम करते हैं और पाकिस्तान का अपना मकाम है, अपनी मोहर है, पाकिस्तान की अपनी मोहर है। और फिर 2013 में आपने मुझे तीसरी मर्तबा वज़ीर आज़म और शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आला बनाया। तो आप जानते हैं अच्छी तरह से, मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान अंधेरों में डूबा हुआ था। 20-20 घंटे की लोड शेडिंग होती थी, याद है ना आपको? 20-20 घंटे। और गैस की लोड शेडिंग से चूल्हे ठंडे पड़ चुके थे। हर तरफ दहशत गर्दी का राज था। रोज बम धमाके होते थे, हर तरफ बदअमनी थी। अल्लाह ताला के फजलो करम से हमने बिजली के अंधेरों को मिटाया और फिर गैस की लोड शेडिंग का खात्मा किया और दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंका। याद है ना आपको? पाकिस्तान के दिफा को अल्लाह के फजलो करम से मजबूत किया। आज यहां से कुछ ही फासले पर, आप जानते हैं, यहां से थोड़ी दूर के फासले पर ऑरेंज ट्रेन चल रही है। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी, इस्लामाबाद मेट्रो बस लाखों लोगों को बाइज्जत सफर मुहैया कर रही है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां बन रही थी और सेहत के शोबे में PKLI जैसे इदारे बन रहे थे, अस्पताल बन रहे थे। मैं इन मंसूबों की तकमील पर जेल में कैद अपने भाई शहबाज शरीफ को शाबाश देता हूं, दिल की गहराइयों से शाबाश देता हूं कि उसने जाती तौर पर अपनी निगरानी में ये सारे काम मुकम्मल किए।
लाहौर के मेरे भाइयों और बहनों, पूरी कौम जान चुकी है और आपको भी पता है कि 2018 के इंतखाबात में किस तरह हमारी तारीख की सबसे बड़ी धांधली की गई, किस तरह चंद जर्नैलों ने मिलकर फैसला किया कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून को इबरत का निशाना बनाना है। किस तरह उन्होंने तय किया कि एक ऐसी कठपुतली को लेकर आना है जो आंखें बंद करके उनके इशारों पर नाचती रहे, और आज वही कुछ हो रहा है आपके सामने। उन्होंने वोट इस तरह चोरी करके एक नालायक, नाअहल और नादान खलंडरों का एक सर्कस लगाया, और फिर देखते ही देखते तरक्की की राह पर आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान को गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी, बदअमनी और मुआशी तबाही की गहरी खाई में धकेल दिया, धक्का दे दिया। आपको याद होगा, हमारे दौर में आटा 35 रुपए किलो था, 35 रुपए। मुझे बताओ कि आज आपको आटा कितने रुपए का किलो मिलता है? नवाज शरीफ के दौर में चीनी 55 रुपए किलो थी। मेरे लाहौर के भाइयों और बहनों, जरा बताओ आज चीनी किस भाव मिलती है? और जो इजाफी पैसे आप अदा कर रहे हैं, भाई उसका फायदा किसान को नहीं पहुंच रहा। उसका फायदा किसी को नहीं पहुंच रहा, अवाम को नहीं पहुंच रहा, बल्कि ये पैसे इमरान खान के हवारियों और एटीएम मशीनों की जेबों में जा रहे हैं। ये आपको पता होना चाहिए, और मैं आपसे गलत बात कभी नहीं करता। नवाज शरीफ के दौर में आपको याद है ना, डॉलर 104 रुपए पर था, और कहां पहुंच गया? आज कहां पहुंच गया है? पाकिस्तान के अवाम अपने साथ होने वाले जुल्म का हिसाब किससे लें? किससे पूछें कि घी, दालों, सब्जियों और जरूरियात जिंदगी की कीमतें 200 गुना क्यों बढ़ गई हैं? किससे पूछें कि दवाओं की कीमतें उनकी पहुंच से क्यों बाहर हो गई हैं? किससे पूछें कि देखते ही देखते हमारी आधी आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे क्यों चली गई है? किससे पूछें कि लोग फाकों पर क्यों मजबूर हो गए हैं? किससे पूछें कि रिक्शा ड्राइवर क्यों अपने मासूम बच्चों को नहर में फेंकने पर मजबूर हो गया? किससे पूछें कि 1 करोड़ नौकरियां देने वाले ने लाखों लोगों का रोजगार क्यों छीन लिया? आज तो पाकिस्तान से बाहर भी हमारे पाकिस्तानी बेरोजगार हो रहे हैं, और आप जानते हैं मुझसे बेहतर इस बात को। किससे पूछें कि 50 लाख घर बनाने का वादा किधर चला गया? किससे पूछें कि बिजली और गैस मिले ना मिले 3-3, 4-4 गुना बिल क्यों आ रहे हैं? किससे पूछें कि 27 अरब में मेट्रो बस बनाने वाला शहबाज शरीफ तो जेल में है,
लेकिन पेशावर बीआरटी, जिसमें कौम के 110 अरब डुबोने वाले आज क्यों दंदनाते फिरते हैं? किससे पूछें कि आसिम सलीम बाजवा ने अमेरिका में अरबों की सल्तनत कहां से बनाई? किससे पूछें कि अलीमा खान ने बैरून मुल्क अरबों रुपए की जायदाद कैसे बनाई? किससे पूछें कि जमान पार्क की नई तामीरात और बनी गाला का महल कैसे बना? किससे पूछें कि इमरान खान का फॉरेन फंडिंग केस कई बरस से लापता क्यों है? ये इमरान खान कहता है, ये कहता है एनआरओ नहीं दूंगा। तुमसे एनआरओ मांगता कौन है? तुम और अलीमा खान तो खुद साकिब निसार के एनआरओ पर जी रहे हो। तुम किसी को एनआरओ क्या दोगे? भाई किससे पूछें कि ऑक्सीजन मिले? ऑक्सीजन पेशावर में नहीं मिली और 7 अफराद क्यों हुकूमती नाइली के भीड़ चढ़ा दिए गए? आपको पता है ना कि पेशावर में ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से 7 लोग अल्लाह को प्यारे हो गए। किससे पूछें? कौन जवाब देगा? और किससे पूछें कि सकूत कश्मीर जैसे सानहे पर ये जाली हुक्मरान क्यों खामोश बैठे? किससे पूछें कि हमारे करीब तरीन दोस्त सऊदी अरब और चीन भी हमसे क्यों दूर हो गए? किससे पूछें कि पाकिस्तान, हंसता बसता पाकिस्तान दुनिया में आज क्यों तन्हा हो गया है? कहते हैं नाम न लो। नाम न लें तो बताएं फिर कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? क्या मुल्क की इस तबाही और बर्बादी का जिम्मेदार सिर्फ इमरान खान है, या वो जो आपका वोट चोरी करके उसे इक़्तिदार में लाए हैं और साजिश करके हमारे सरों पर मुसल्लत कर दिया? हम इतने बेवकूफ नहीं है भाई कि हम ना जाने, हम ना समझें कि कौन असली जिम्मेदार है। फिर कहते हो नाम न लूं। वाह, मुल्क को बर्बाद कर दिया, आपको बर्बाद कर दिया, 22 करोड़ अवाम को बर्बाद कर दिया, मैशत को बर्बाद कर दिया, और कहते हो नाम न लूं। आइन शिकनी आप करें तो क्या नाम मैं वापडा वालों का लूं? जरा बताओ मुझे, लाहौर के अवाम भाइयों, आप बताओ। प्राइम मिनिस्टर हाउस की दीवारें फलांग कर वजीर आजम को आप गिरफ्तार करें तो क्या शिकायत मैं महकमा ज़राअत के खिलाफ दर्ज कराऊं? जवाब दो मुझे। लाहौर वालों, आप ही जवाब दो। जजों को ब्लैकमेल करके मर्जी के फैसले आप लिखवाएं तो क्या शिकायत महकमा औकाफ के खिलाफ लगाऊं? जस्टिस सिद्दीकी से हाई कोर्ट के जज थे और चीफ जस्टिस बनने वाले थे। उनसे मुलाकात करके नवाज शरीफ और मरियम नवाज को सजा दिलवाने की फरमाइश आप करें तो क्या शिकायत मैं महकमा जंगलात के खिलाफ लगाऊं? इलेक्शन चोरी आप करें
आरटीएस आप बंद करवाएं तो शिकायत मैं महकमा सेहत के खिलाफ करूं? आप बताएं कि इन संगीन जराइम की शिकायत फिर मैं किससे करूं? लाहौर वालों, मेरा जुर्म सिर्फ ये है कि मैं सच बोलता हूं और सच बोल रहा हूं। आपकी बात कर रहा हूं, आपका मुकदमा लड़ रहा हूं। चंद आइन शिकन जर्नैल अगर इसे पसंद नहीं करते तो ना करें, लेकिन नवाज शरीफ हक और सच बात कहकर रहेगा और कहता रहेगा, मगर 22 करोड़ अवाम को उनका हक दिलवाए बगैर, हक के हुक्मरानी दिलवाए बगैर पीछे नहीं हटेगा इंशाअल्लाह। ये मेरा आपसे वादा है, ये मेरे ज़मीर की आवाज है, ये 22 करोड़ अवाम के ज़मीर की आवाज है, ये आपकी ज़मीर की आवाज है ना लाहौर वालों? आपके भी ज़मीर की आवाज यही है ना? नवाज शरीफ क्या कहता है भाई, क्या कहता है? नवाज शरीफ का बयानिया क्या है? वही जो पाकिस्तान के आइन का बयानिया है, वही जो फौज के हल्फ का बयानिया है, वही जो कायदे आज़म का बयानिया है, यही मेरा बयानिया है। आइन की ताबेदारी करो, अपने हल्फ की पासदारी करो, सियासत से दूर रहो, फौज के इदारे